میرے عزیزوں، یہ حدیث شریف صرف ایک تحفے کا قصہ نہیں ہے، یہ حدیث شریف ایمان کی غیرت کا اعلان ہے۔ ایک شخص آیا، نام تھا ملاعب الاسنہ، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، بڑا با اثر عرب کا معروف آدمی، تحفہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب ذرا رک کر سوچئے، دنیا کا دستور کیا ہے؟ اثر و رسوخ والا آئے، تحفہ لائے تو لوگ فوراً جھک جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ فوراً قبول نہیں کیا، پہلے دل کی بات کی، پہلے ایمان کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ تحفہ پہلے نہیں، ہدایت پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اب یہاں وہ جملہ آیا جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، یہ انکار تحفے کا نہیں تھا، یہ انکار شرک سے سمجھوتے کا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حق و باطل ایک دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اسلام وقار کا نام ہے، اسلام اصول کا نام ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایمان قیمت مانگتا ہے، اور کبھی کبھی تحفے چھوڑنے پڑتے ہیں، تعلقات چھوڑنے پڑتے ہیں، مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اس دل میں شرک کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث شریف ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ کیا ہم بھی اپنے فائدے کے لیے اصول توڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی دنیا کی خاطر حق پر سمجھوتا کر لیتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو تحفوں سے نہ بکے، مفاد سے نہ ڈگمگائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر ڈٹ جانے والا ہو۔